یقین، خوف اور تجسس، یہ تینوں جذبات اکثر تب پیدا ہوتے ہیں جب ماضی کی کوئی پراسرار شخصیت اچانک خبروں میں واپس آ جائے، اور وہ بھی کسی خطرناک پریڈکشن کے ساتھ۔ جی ہاں، جاپان جیسے ترقی یافتہ اور منظم ملک کے باشندے اس وقت ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور وجہ ہے بابا وانگا سے منسوب ایک ایسی نئی پریڈکشن جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 6 جولائی 2025 کو جاپان میں ایک خطرناک سونامی آنے والی ہے۔ حیرت انگیز طور پر یہ محض ایک افواہ نہیں بلکہ وہم اور حقیقت کے درمیان کی وہ لکیر ہے جسے ماضی کے کئی واقعات نے دھندلا دیا ہے۔ بابا وانگا، جنہیں اکثر بلغاریہ کی نابینا نجومی کہا جاتا ہے، اپنی حیران کن پریڈکشن کے لیے بہت فیمس تھی۔ ان کی کہی ہوئی باتیں اکثر اوقات وقت کے ساتھ درست ثابت ہوتی رہی، جس کی وجہ سے اب بھی لوگ ان کی باتوں کو ہلکے میں نہیں لیتے۔ 1996 میں جاپان میں آنے والا زلزلہ نما سونامی ہو یا 2011 کا مہلک نما قدرتی حادثہ، دونوں واقعات سے پہلے ان کی جانب سے کی گئی پریڈکشن کا ذکر کیا جاتا رہا ہے۔ اب جب کہ ایک نئی پریڈکشن گردش کر رہی، سرکولیٹ کر رہی ہے، جاپان کے شہری ایک بار پھر بے چینی کا شکار ہو گئے۔ اس بار یہ کلیم کیا گیا ہے کہ 6 جولائی 2025 کو جاپان کے جنوبی ساحلی علاقے ایک شدید سونامی کی زد میں آ سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کئی علاقے جیسے اوساکا اور ٹوکیو جیسے شہروں میں نہ صرف سیر و سیاحت کا کاروبار متاثر ہوا ہے بلکہ مقامی لوگ بھی شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کئی افراد نے جولائی کے ٹورز اور ایونٹس کی بکنگ منسوخ کر دی ہے۔ بعض اسکولوں اور اداروں میں ہنگامی تیاریوں کی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں۔ حالانکہ جاپان کی موسمیاتی ایجنسی نے تاحال اس قسم کی کوئی سرکاری لیول پر وارننگ جاری نہیں کی۔ اور دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے کہ بابا وانگا کی کئی پرانی پریڈکشن وقت کے ساتھ سچ ثابت ہو چکی ہیں، جیسے 2019 میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کی پیشگی اطلاع اور دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات اور انسانیت کو درپیش خطرات۔ انہوں نے کہا تھا 2025 ایک ایسا سال ہوگا جب دنیا کئی محاذوں پر الجھ جائے گی، طاقتور ممالک آپس میں ٹکرا جائیں گے اور کئی معصوم جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر آپ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو یوکرین، روس، اسرائیل، ایران، بھارت، پاکستان، تقریباً ہر خطے میں کشیدگی موجود ہے۔ لیکن کیا یہ صرف اتفاق ہے یا واقعی بابا وانگا نے کچھ ایسا جان لیا تھا جسے ہم سمجھنے سے قاصر ہیں؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب انٹرنیٹ کی من گھڑت کہانیاں ہیں جنہیں سنسنی پھیلانے کے لیے پھیلایا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ اسے سنجیدگی سے لے کر اپنی زندگیوں میں فوری تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے The Future Eyes of Wanga، اس میں درجنوں ایسی پریڈکشن موجود ہیں جو مستقبل قریب کے خطرات کا انڈیکیشن دیتی ہیں، اور کچھ لوگ اس کتاب کو گوگل پر تلاش کر کے گہرائی سے پڑھ بھی رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا 6 جولائی واقعی کوئی خاص دن بننے جا رہا ہے، یا یہ بھی ایک اور مثال ہوگی جب انسان خوف کے سائے میں زندگی گزارنے لگتا ہے بغیر کسی حقیقی خطرے کے؟ سچ کیا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب تاریخ خود کو دہراتی ہے تو لوگ ماضی کی پرچھائیوں سے ڈرنے لگتے ہیں، اور یہی خوف بعض اوقات سب سے بڑا خطرہ بن جاتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب دنیا کے مختلف خطوں میں بے چینی، جنگوں کی آگ، قدرتی آفات اور عجیب و غریب پریڈکشن سامنے آ رہی ہیں، تب اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال اور محرم الحرام کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا، جس میں واقعہ کربلا جیسے عظیم سانحے نے امت کو قربانی، صبر اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا درس دیا۔ اور اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں 10 محرم کو قیامت قائم ہوگی، اور بابا وانگا نے 6 جولائی 2025 کے لیے پریڈکشن کی تھی، اور 6 جولائی 2025 کو ہی 10 محرم ہے۔ تو کیا یہ قیامت کا آغاز ہے؟ کیونکہ اسلامی روایات میں واضح نشانی دی گئی ہیں کہ آخری زمانہ کن حالات میں آئے گا۔ زمین پر فتنے چھا جائیں گے، زلزلے اور طوفان کثرت سے آئیں گے، ایک چیخ سنائی دے گی، لوگ راتوں رات غائب ہو جائیں گے، اور دنیا کی طاقتور حکومتیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی۔ حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا کہ جب تم دیکھو کہ ہر طرف ظلم، بے حیائی اور فساد عام ہو جائے تو سمجھ لو کہ وقت قریب ہے۔ اور بعض علماء اس وقت کے عالمی منظر نامہ ہے، اس کو دجال کی خروج، امام مہدی کے ظہور، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے تو قیامت کے قریب ہونے کی علامتوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کرتے ہیں۔ محرم
ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق ہمیشہ خون سے طے ہوا ہے، اور آخرکار کامیابی حق کی ہوتی ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جب ہمیں نہ صرف خوف، افواہوں یا پریڈکشنز پر نظر رکھنی چاہیے، بلکہ اپنے اعمال اور ایمان اور توبہ کی طرف متوجہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر دنیا واقعی آخری دور میں داخل ہو چکی ہے تو اب کھیل، تفریح یا بے فکری کا وقت نہیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔